بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 تک ہم مکمل کر چکے تھے. آج آیت نمبر 221 سے آگے انشاءاللہ العزیز جیسے تلاوت کی گئی اسی کے اعتبار سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مختلف سوالات کے جوابات یہاں سے دینا شروع فرمائے. پہلے سوال گزرا تھا کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کریں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے اس کا جواب عنایت فرمایا. پھر دوسرا سوال تھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ چاند کس چیز کا نام ہے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے جواب عنایت فرمایا. اسی طریقے سے سوال تھا یتیموں کے مال سے متعلق، اس پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا. اسی سے متعلق مختلف مسائل ہیں جو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ ہے نکاح سے متعلق، اور اس سے متعلق یہ بات ایمان والوں کو سمجھائی کہ تمہارے لیے مشرکین سے نکاح کا کرنا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے نکاح سے متعلق ایک مسئلے کو سمجھنا اور زیادہ ضروری ہے.
اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو انسان کے لیے مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کا کرنا یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یوں ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نکاح کا کرنا میری عظیم الشان سنت ہے۔ تو نکاح کا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے۔ پھر اس نکاح سے متعلق شریعت نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، جس سے چاہو نکاح کر لو، نہیں، اصول بتائے، قواعد بتائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر جو نکاح کرتا ہے 4 بنیادوں کے اوپر، 4 وجوہات کے بنا پہ کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلی وجہ فرمائی یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ فرمائی مال و پیسے کی وجہ سے انسان کسی سے نکاح کرتا ہے کہ بہت زیادہ مال پیسے والی عورت ہے اس لیے اس سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ تیسری وجہ فرمائی حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کے اونچا ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات نکاح دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب کبھی بھی نکاح کرو تو نکاح کو دینداری کی بنیاد پر قائم کرو۔ نکاح کا تمہارا جو معاہدہ ہو، نکاح کا جو عقد ہو، یہ عقد اور یہ نکاح کا معاملہ یہ دینداری کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ حسن و جمال کی بنیاد پر نہ ہو، یہ مال و متاع کی بنیاد کے اوپر نہ ہو، یہ کسی اور بنیاد پہ نہ ہو، بلکہ ہو تو خالصتاً دینداری کی بنیاد پر ہو۔ شریعت نے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھنے کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا، منع نہیں کیا۔ انسان اگر اپنے نکاح میں جس عورت کا انتخاب کر رہا ہے اس کے اندر حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ مال و متاع کو دیکھتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ انسان حسب نسب کو، اونچے خاندان کو دیکھتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر نکاح کی بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔ نکاح کی بنیاد اگر بنانی ہے تو دینداری کو بنیاد بناؤ، دینداری دیکھ کر بنیاد بناؤ، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی آ جائیں تو نور علی نور۔ لہٰذا نکاح جب بھی ہو تو نکاح کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دینداری کی بنیاد پر نکاح کو قائم کرے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو بنیاد بنانا چھوڑ دیا۔ ہم نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ انسان کا ظاہری حسن و جمال ہے، انسان کا مال پیسہ ہے، جس کو عام طور پہ آج کے زمانے کے اندر کسی بھی نکاح کی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں، نا اتفاقی والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اچھی ازواجی زندگی گزارنے سے ہم محروم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی ہماری زندگی تو جہنم بنی ہوئی ہے۔ بھئی یہ زندگی جہنم کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ شریعت نے نکاح کی جو بنیاد بتائی تھی اس بنیاد کو ہم بھول گئے۔ یاد رکھیے گا، جو نکاح حسن و جمال کی بنیاد پہ ہوگا وہ نکاح چند دنوں کے اندر بے بنیاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ حسن و جمال انسان کا فانی ہے، چند دن رہنے والا ہے۔ آج جس کے حسن پر انسان فریفتہ ہو رہا ہے، کل ہی اس کی شکل چھواری جیسی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پائیداری نہیں ہے اس کے اندر۔ جب پائیداری نہیں ہے تو اب اس بنیاد پہ نکاح اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ یہ حسن و جمال باقی رہے گا، اور جب یہ حسن و جمال ختم ہونا شروع ہو جائے گا، زوال کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، تو اس نکاح کی کامیابی بھی ناکامی کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کے اس زمانے میں خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کبھی بھی نکاح کی بنیاد بنائی جائے تو بنیاد دینداری کو بنائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت ازواجی زندگی گزرتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ آج کے اس زمانے میں طلاق کی شرح جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی بنیادی اعتبار سے 3 وجوہات ہیں۔ گھروں میں ازواجی زندگی میں نا اتفاقی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اگر ان 3 وجوہات پر کنٹرول کر لیا جائے تو اللہ رب العزت
اکثر جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں ان کو ختم فرما دیں گے۔ طلاق کی کثرت اور نا اتفاقی کی جھگڑوں کی جو وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ نکاح کے اندر سادگی اختیار نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے نکاحوں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر سب سے زیادہ کم خرچہ ہو۔ سب سے کم خرچہ جس نکاح میں ہوگا وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کر چلے گئے۔ لہٰذا نکاح کے اندر سادگی کا اختیار کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف یہ کہ سنت ہے، ہمارے اس نکاح کی پائیداری کے لیے، نکاح میں برکت کے حصول کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ نکاح کے بعد اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی انسانوں کے درمیان آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنا چھوڑ دیں، اپنے نکاحوں کو سادگی کی اختیار کرنا شروع کر دیں نکاح میں، اور تیسری بات نکاح کی بنیاد دینداری کے اوپر بنانا شروع کر دیں، آپ کو لگے گا کہ واقعی دنیا کے اندر ہمیں جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس نکاح کا بنیادی مقصد بتایا کہ دیکھو تمہارے اس نکاح کا مقصد اپنی شہوات کو صرف پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تم مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، دلی اطمینان حاصل کر سکو۔ اگر نکاح کے بعد کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ایسی گزر رہی ہو کہ انسان پرسکون زندگی گزار رہا ہو، دلی سکون اس کو حاصل ہے، سمجھ لے کامیاب ازواج زندگی ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ اس نکاح کے بعد، اس شادی کے بعد میری زندگی تو جہنم بن چکی ہے، تو سمجھ لیں کہ کامیاب ازواجی زندگی نہیں ہے۔ شریعت نے جو مقصد بتایا تھا وہ مقصد میرے نکاح کے اندر حاصل نہیں ہو رہا۔ تو پہلی بات تو جب کبھی بھی نکاح کیا جائے دینداری کی بنیاد پہ کیا جائے۔ لہٰذا شریعت نے پہلا اصول تو یہ بتایا کہ مسلمان ہو، مشرکین کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ تمہارا نکاح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں جو عام طور پہ کنفیوژن جس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں سوالات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو۔ کیا معنی ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو پچھلی کسی آسمانی کتاب پر منعن اسی طریقے سے عمل کرتے ہوں جیسے کتاب نازل ہوئی تھی۔ دنیا میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کتابیں نازل ہوئیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان تمام کتابوں کے اندر اللہ رب العزت کی ایک بات کے اوپر تمام انبیاء متفق تھے کہ اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر جو عیسائی ہیں، آج کے زمانے کے جو یہودی ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ مشرکین میں سے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان عقیدوں کی وجہ سے یہ خود شرک کے اندر پڑ گئے۔ ان کے ساتھ نکاح کا کرنا آج کے اس زمانے میں جائز نہیں ہے، بلکہ آج کا زمانہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض مسلمانوں نے اسی بات کو سمجھا اور سمجھ کے چند اس زمانے کے عیسائیوں سے اور یہودی عورتوں سے نکاح کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نکاحوں کو وہیں پر فسخ کروا دیا اور ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان عورتوں سے اپنے آپ کو جدا کرو، اور یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ اہل کتاب نہیں ہے، جب یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو یہ مشرکین میں سے ہیں، اہل کتاب اب اس زمانے کے اندر نہیں پائے جاتے، لہٰذا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اور دیگر جو شرک کے مختلف مذاہب ہماری دنیا کے اندر رائج ہیں، شیعہ ہیں،
اسی طریقے سے قادیانی ہیں، ذاکری ہیں، یہ مختلف قسم کے مذاہب ہیں جو دنیا کے اندر آج رائج ہیں۔ ان مذاہب کے اندر بھی اگر کوئی شخص نکاح کرے گا تو یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص میاں بیوی والی زندگی گزار رہا ہے تو جتنا وقت گزارا سارا کا سارا وقت حرام کے اندر گزارا۔ لہٰذا اس بارے میں انسان بہت محتاط رہے۔ شریعت نے حکم دے دیا کہ تمہارے لیے مشرک عورت کے ساتھ نکاح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مؤمن ایک لونڈی ہو، ایک غلام ہو، ایک لونڈی ہو جو مؤمنہ ہو، اس کے مقابلے میں ایک مشرکہ عورت ہو تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک مؤمن لونڈی کے ساتھ نکاح کا کرنا ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے لیے ایک ایسی عورت کہ جو غلام ہو، آزاد نہ ہو، اس عورت کے ساتھ، اس کنیز کے ساتھ، اس باندی کے ساتھ نکاح کا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بات عجیب لگے، اگرچہ تمہیں یہ بات ناپسندیدہ لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک طرف ایک اونچے خاندان والی مشرکہ عورت ہے اور دوسری طرف ایک باندی ہے جس کا نسب بھی صحیح طریقے سے شاید پتہ نہ ہو، مگر یہ ایمان والی ہے، وہ مشرکہ ہے، تو ایمان والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اگرچہ تمہیں یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اسی طریقے سے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا غلام بھی اگر ہو خیر من مشرکن، ایک مشرک آدمی سے زیادہ بہتر ہے تمہارے نکاح کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہو، ناپسندیدہ لگتی ہو۔ کیوں یہ بات ہے؟ اس لیے کہ اگر تم کسی شرک کرنے والی عورت کے ساتھ، شرک کرنے والے مرد کے ساتھ نکاح کرو گے تو اولئک یدعون الی النار، یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، یہ تو تمہیں اللہ کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں جو اللہ نے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، حالانکہ اس کے مقابلے میں جب اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ایمان والوں کو اپنے نکاح کے اندر رکھو، نکاح کے اندر اب ایمان والے مرد کا انتخاب کرو، ایمان والی عورت کا انتخاب کرو، جب اللہ نے یہ حکم دیا تو اس حکم کے ذریعے سے اللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی بخشش کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک اصول لکھا کہ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید سے نکاح کا دوسرا مقصد پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس نکاح کی برکت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہو، اس نکاح کی برکت سے گناہوں سے بچنے والی زندگی گزر رہی ہو۔ اگر نکاح کے بعد انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کی فہرست میں کمی آتی ہے، گناہوں کے مجموعے کے اندر تعداد میں کمی آ رہی ہے، نکاح ایک کامیاب ازواجی زندگی ہے۔ اور اگر ویسے ہی زندگی چلی ہے یا اللہ نہ کرے گناہوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ کامیاب زندگی نہیں ہے بلکہ قرآن کے اصول کے مطابق ناکام زندگی ہے۔ تو شریعت نے یہ بتایا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نکاح کا جو خطبہ ہے اس خطبے کے اندر کم از کم بھی 5 بار تقوی کا لفظ ذکر ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم 5 بار ہے ایک نکاح کے خطبے کے اندر۔ بھائی اس میں تو ہونا ہی چاہیے تھا نکاح کی ترغیب ہوتی، نکاح کے مسائل کو بتایا جاتا، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تقوی کو معیار بنا دیا، 5 بار تقوی کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو مختلف جگہوں پر تقوی کا حکم دے کے یہ بات فرما دی کہ دیکھو جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کی اس برکت سے اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنی حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکیں۔
اگلے ایک سوال کو صحابہ کا یہاں پہ ذکر کیا، اور وہ سوال تھا خواتین کی ماہواری ایام سے متعلق۔ عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی عورت کے ماہواری ایام شروع ہوتے تھے تو وہ اس کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا کرتے تھے کہ اب یہ عورت نجس ہو گئی ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، یہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے بالکل ایک اچھوت کا کانسیپٹ تھا۔ شریعت جب آئی، اس دین اسلام آیا، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس حکم کو سمجھایا۔ بعض احکامات وہ ہیں جو احادیث میں آ گئے، بعض احکامات وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر آ گئے۔ بالکل یہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب کسی عورت کو ایام شروع ہو جائیں تو ایام شروع ہونے کے بعد اب نماز اس کے اوپر سے معاف ہے، نماز معاف ہو گئی۔ ان ایام میں جو روزے اگر فرض ہوئے ہیں تو ان روزوں کی بعد کے دنوں میں قضا کرے گی۔ تیسری بات فرما دی، قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گی۔ عام ایام میں اگر قرآن کریم کی یہ عورت تلاوت کرتی تھی، اب ان ایام میں نہیں کرے گی، بنا کیے اللہ رب العزت اس کو اس قرآن کریم کا تلاوت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوتھی بات فرمائی اسی سے متعلق کہ مسجد کے اندر ان ایام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب پانچویں بات فرمائی کہ مردوں کے لیے ان عورتوں کے قریب جانا، ان سے ازواجی تعلقات کا قائم کرنا ان ایام کے اندر حرام ہے۔ یہ 5 مسائل ہیں ماہواری سے متعلق، اور اس کے بعد فرما دیا کہ اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے جائز ہیں، حلال ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی نجس اور کسی قسم کی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا، اے عائشہ یہ مصلی اٹھا کے مجھے دے دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو ایام چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ ایام کے چلنے سے نجاست تیرے ہاتھ پہ تو نہیں لگی ہے، اٹھاؤ اور اٹھا کے مجھے دے دو۔ گویا نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے انسان کو یہ بات سکھا دی، امت کو یہ بات سکھا دی کہ اس عورت کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، بلکہ ایک فطری امر ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ ان ایام کی ابتدا 3 دن سے لے کے 10 دن کے درمیان ہے۔ 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زائد ایام ہو جائیں تو وہ سارے کے سارے حیض نہیں کہلاتے، وہ استحاضہ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کے اندر پھر کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ان میں ایام میں نماز بھی عورت پڑھے گی، ان ایام میں روزے بھی رکھے گی، اور سارے احکامات عام دنوں سے متعلق ہوں گے۔ 3 سے لے کے 10 دن کے درمیان کے جو ایام ہیں اس سے متعلق شریعت نے بتا دیا کہ یہ ماہواری کے حیض کے ایام ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے صحابہ سوال کرتے ہیں حیض سے متعلق، قُلْ هُوَ أَذًى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے یہ ایک گندگی ہے، ایک نجاست ہے، لہٰذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو۔ دور رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ ازواجی تعلقات قائم کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ عورت نجس ہو گئی اب اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ازواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یہ ان ماہواری ایام سے پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب یہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طریقے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا حکم چل رہا تھا نکاح سے متعلق، حکم چل رہا تھا ماہواری کے ایام سے متعلق، یہ اچانک سے توبہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، مفسرین نے جواب دیا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایمان والے سے ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اللہ کی یاد کے اندر رہو۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اتنا اللہ کی یاد میں رہو کہ تمہاری کھال، تمہاری ہڈی، تمہاری بوٹی، حتیٰ کہ تمہارا دل کے اندر اللہ کی یاد ایسی سرایت کر جائے کہ کبھی بھی تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ ایمان والے سے مطالبہ ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا کے مختلف کاموں میں لگتا ہے تو فطری طور پہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ انسان کی اس طرف سے ہٹ جاتی ہے،
انسان کی توجہ اللہ کی یاد سے چند وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے ہٹ جاتی ہے۔ جب یہ چند وقت اللہ کی یاد سے، چند گھڑی اللہ کی یاد سے کچھ غفلت برت گئی، اب اس پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو اس بات پر کہ اے اللہ یہ غلطی ہو گئی کہ میں آپ کی یاد سے اتنی دیر کے لیے غافل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، انسان کا جو لمحہ غفلت کے اندر گزر گیا ایسا ہی ہے جیسا کہ گویا وہ لمحہ انسان کا کفر کے اندر گزر گیا۔ گویا ہر دم اللہ کی یاد کا انسان کے دل میں ہونا یہ قرآن کریم کا انسان سے مطالبہ ہے۔ اب اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمی آ جائے تو اس کمی کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ سے بخشش مانگے۔ دیکھیں انسان بیت الخلا جاتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، بیت الخلا سے باہر نکلتا ہے، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما، گناہ کر کے تو نہیں آیا، اپنی حاجت پوری کر کے آیا ہے۔ مقصد یہی بتانا ہے کہ اللہ جتنی دیر میں اندر رہا، اگر اتنی دیر میں میرے دل سے آپ کی یاد پہ کچھ غفلت ہو گئی ہو، اے اللہ میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہی بات ہے یہاں پر بھی قرآن کریم یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم جب اس ازواجی تعلقات قائم کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کچھ غفلت ہو گئی ہو، لہٰذا اب توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اگلی بات یہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے ان ازواجی تعلقات کے قائم کرنے کے فوراً بعد پاکی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اس غسل کرنے کے اندر دیر نہ کرنا، یہ دیر کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو لوگ خوب پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو لوگ توبہ اختیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خوب پاکیزگی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب عورتوں کے پاس کس طریقے سے جانا ہے؟ ازواجی تعلقات قائم کرنے کا کوئی اصول بھی ہے یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں، شریعت نے تمہیں ہر معاملے کی جو ہے وہ گائیڈنس دی ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ تم نے ہر معاملے میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ کھیتی کیوں کہا؟ مفسرین نے لکھا کہ انسان کھیتی کے اندر ہل چلاتا ہے تو اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نسل انسان کی بڑھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے عورت کو کھیتی سے مثال دی ہے۔ تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فأتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ، انا شئتم، اس راستے، کسی بھی راستے کے ذریعے سے، اس جگہ، کسی بھی طریقے سے اس راستے کے اوپر جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ گویا شریعت نے انسان کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو جب عورت کھیتی کی مانند ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو، بیوی کو کھیتی سے کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس تشبیہ دینے سے گویا یہ بات بتا دی کہ تمہارے ازواجی تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری نسل بڑھے، لہٰذا اس جگہ پر، اس راستے سے ازواجی زندگی قائم کرو، ازواجی تعلقات قائم کرو جس سے نسل بڑھتی ہے۔ جو غیر فطری راستہ ہے، جو غیر فطری طریقہ ہے، اس غیر فطری طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب جو فطری راستہ ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، اس راستے پر جانے کے لیے تم کوئی سا بھی روٹ اختیار کر سکتے ہو، اس میں شریعت نے تمہیں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہٰذا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فأتوا حرثکم، اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ، انا شئتم، جس راستے سے جانا چاہو، جس ذریعے سے تم جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن جگہ جو ہے وہ شریعت نے بتا دی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اگر آگے پیچھے جاؤ گے تو پھر اس صورت میں حرام کا ارتکاب کرو گے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کو آگے بڑھاؤ، اپنی جانوں کو آگے بڑھاؤ۔ گویا شریعت نے پھر بتا دیا کہ دیکھو اس نکاح کا مقصد نسل کی بڑھوتری ہے۔ یہی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو الودود جو محبت کرنے والی ہوں، الودود جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دربار میں فخر کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ بات سکھا دی ہے، اور آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے جی بچے دو ہی اچھے،
ایک طرف نبی کی تعلیمات ہیں، ایک طرف آج کے اس زمانے کی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم بھی یہاں بتا رہا ہے کہ تمہارے ان ازواجی تعلقات کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی نسلوں کو بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور فوراً جیسے ہی نکاح کا معاملہ آیا پھر دوبارہ حکم دے دیا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، احکامات جتنے بتا دیے تم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان سے ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرو تو یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی جان لو کہ انکم ملاقو، اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، تم نے اللہ سے ملنا ہے۔ جب اللہ سے ملنا ہے تو اگر تم کوئی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس دن پکڑ ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے جو ملاقات ہے یہ عام بندہ تو ڈرتا ہے کہ اس دن پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ دنیا کے اندر ہر وقت پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ہماری اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ لہٰذا جب اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والوں کہ انکم ملاقو، کہ تمہاری اپنے پروردگار سے ملاقات ہونے والی ہے، تو وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے ایک آخری حکم دیا، اس حکم کا تعلق قسم کے ساتھ ہے، جو انسان مختلف قسمیں کھاتا ہے۔ شریعت نے بتایا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ماضی کی کسی بات کے اوپر قسم کھا لے کہ فلاں واقعہ اللہ کی قسم نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھانا تو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی نام کی بھی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو گویا سامنے والے کو جس کا نام لے رہا ہے اس کو قسم کے اندر گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو گویا اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے ہر بات کو۔ اگر وہ اللہ کے بجائے نبی کو گواہ بنا رہا ہے، نبی کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کا علم ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو بتائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی بات، ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، فلاں کے دل کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ اس سے نہ قسم منعقد ہوتی ہے بلکہ یہ قسم کا کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہٰذا جب بھی قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی کھائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ قسم کھانا یہ عام حالات کے اندر درست نہیں ہے۔ جب کوئی بہت زیادہ مجبوری آ جائے اس وقت پر قسم کا کھانے کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ عام حالات میں بات بات پہ اگر انسان قسم کھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات بات پر قسم کھانا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو ہر بات پہ قسم کا لفظ زبان سے نکلتا ہے تو اس بات بات پہ قسم کا لفظ نکلنا یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جب انسان ماضی کی کسی بات کے اوپر قسم کھا رہا ہو کہ فلاں وقت کام ہوا تھا ماضی میں، اس کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم، مثال کے طور پہ اللہ کی قسم کل بارش نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ایک قسم کھانے کی بات ہے۔ اگر یہ قسم صحیح بات پہ کھائی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر غلط بات کے اوپر کھائی ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، تو اس صورت میں ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین لغو، کہ انسان کو عادت ہے، عادتاً بات بات پہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، کسی کے نام کی قسم کھا رہا ہے، 2 جملے بولتا ہے، تیسرے جملے کے اندر قسم ہے۔ یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان بار بار جملوں کا کہنے سے انسان اللہ کے نام کی بے حرمتی کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، اس اعتبار سے گناہ کا ارتکاب ہے۔ اور تیسری قسم کی قسم یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ انسان آئندہ آنے والے کسی فیوچر کے، اس مستقبل کے کسی کام کے بارے میں قسم کھائے، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب قسم کھا لی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کرنا۔ تاہم مفسرین نے کہا کہ اگر انسان کسی حلال کام کو حرام کرنے کی قسم کھا لے یا کسی گناہ کے ارتکاب کی قسم کھا لے تو اس صورت میں شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ اب تم گناہ کر لو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل جھوٹ بولوں گا، تو اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اب کل جھوٹ بولو، نہیں، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم کل اپنی اس قسم کو توڑو اور قسم توڑنے پر اس کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرو۔ یہ جو قسم ہے آئندہ استقبال کے، مستقبل کے کسی کام کے اوپر قسم کھانا، اس کے شریعت نے بتایا کہ اگر تم اس قسم کو توڑو گے تو اس پر تمہارے لیے کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟
شریعت نے بتایا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے، تو یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک غلام یا ایک لونڈی، ایک باندی آزاد کر دے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ 3 دن مستقل پے در پہ 3 دن روزہ رکھے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، انسان اللہ کو کسی کام کے اندر گواہ بنا رہا ہے۔ تو عام حالات میں اگر کسی بات پہ قسم کھا رہے تو اس کو پورا کرے، لیکن اگر کسی گناہ کے ارتکاب پہ قسم کھا لی تو اب حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ کو ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو نہ بناؤ آڑ، اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ ان تبروا، کہ تم اس کے ذریعے سے نیکی کرنے سے رک جاؤ۔ کیا معنی؟ ایک بندہ قسم کھا لے اللہ کی قسم کل میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم کل میں صدقہ نہیں دوں گا، تو نیکی کے اندر اگر آڑ بنا رہے تو یہ آڑ نہ بناؤ، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ قسم توڑو اور توڑ کے کفارہ ادا کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور یہ آڑ نہ بن جائے تقوی کے درمیان، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے اندر بھی تمہاری یہ قسم آڑ نہ بن جائے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور آگے فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تمہاری اس قسم لغو کو، لغو کہتے ہیں ابھی جیسے ذکر کیا کہ بار بات پر قسم کھانا، عادتاً انسان قسم کھا رہا ہے، تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کے اندر لغو بات کے اوپر، بات بات پر قسم کھانے پر اللہ مؤاخذہ نہیں فرماتا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ اللہ جو پکڑ فرماتا ہے، مؤاخذہ فرماتا ہے، وہ اس بات پر فرماتا ہے کہ جو تم قسم دل سے کھاتے ہو۔ یعنی جب انسان بات بات پر قسم کھا رہا ہے تو گویا اس کو خود نہیں پتہ، اس کے زبان سے عادتاً نکل رہا ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے، بردبار ہے۔ اور تمہاری اس بات پر اس نے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ نہیں کہا کہ اب تم بار بات پہ قسم کھا رہے ہو، بات بات پہ کفارہ ادا کرو، نہیں، بلکہ شریعت نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسی قسم جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔